بابا میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے ریت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اسے ریت کے نیچے تلاش کرو، اپنے مکان کو خالی کر دو۔ جب رات ہوئی تو اس مکان کو اچانک آگ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا مت جاؤ، راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کوئی عامل ہیں؟ یہ سن کر سیٹھ کو بڑا تعجب ہوا۔ بابا نے پھر سے کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں پھر سے تمہیں لات ماروں گا۔ یہ سن کر وہ سیٹھ فوراً کھڑا ہوا اور دوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے لیے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی چند کرامات زیر نظر کریں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کی محبت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی۔ آج کی یہ ویڈیو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے، کیونکہ یہ خاص اس لیے ہے، ایک تو اس میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات بیان کی گئی ہے، اور دوسرے خاص یہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے، اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور آپ کی عقیدت میں اضافہ ہو جائے۔ پھر آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی پیش ہوں تو اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش ہوں، جس محبت کو ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں۔ ایک مرتبہ آپ کنہان ندی کے کنارے ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ شانتا بائی اور ستوترا بائی نام کی دو عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں، اور دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جیسے ہی دونوں بابا کے قریب پہنچی تو آپ نے ان کے بغیر بتائے ان کی دل کی خواہش جان لی، اور 2 لڈو نکالے اور دونوں لڈو میں سے تھوڑا چکھ کر دونوں کو ایک ایک لڈو دیا اور دعا کی۔ شانتا بائی نے اپنا لڈو کھا لیا، مگر ستوترا بائی نے لڈو نہیں کھایا اور اسے ریت کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ وہ بابا کا جھوٹا تھا۔ آپ کی دعا سے شانتا بائی کو حمل رہا اور 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ 2 مہینے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور بابا کے قدموں میں رکھا۔ یہ دیکھ کر ستوترا بائی رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے ریت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسے ریت کے نیچے تلاش کرو۔ ستوترا بائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے معافی مانگی، آپ کو رحم آیا اور دعا کی تو دوسرے سال اللہ کے فضل سے ستوترا بائی کو بھی بیٹا پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک سونار کی دکان پر ٹھہرے اور فرمایا کہ اپنے مکان کو خالی کر دو۔ وہ سونار آپ سے عقیدت رکھنے والوں میں سے تھا۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو لے کر اس مکان کو خالی کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اس مکان کو اچانک آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو حضرت کا فرمان کی وجہ سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالمجید نے ایک جلسے میں شرکت کے لیے ممبئی جانے کا ارادہ کیا اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ مت جاؤ، راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے درخت کے پتے توڑ کر دیے اور فرمایا کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب ممبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے بھوساول ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہ ریلوے لائن پار کر رہے تھے کہ اچانک ایک ٹرین کا انجن ان کے بالکل قریب آ گیا اور گھبراہٹ میں وہ ریلوے لائن پر گر پڑے۔ حالانکہ انجن پوری رفتار سے آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے نزدیک آیا تو رک گیا۔ ریلوے کے ملازمین نے ان کو لائن سے اٹھایا اور کہا کہ آپ کوئی عامل ہیں، انجن خود بخود کیسے رک گیا؟ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا کہ کیسے بابا نے ان کی حفاظت کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چاہنے والوں، ان کی عقیدت پانے والوں، ان سے محبت رکھنے والوں، سن لو ان کے واقعات۔
آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دیں گے، آپ کے ایمان کو بڑھا دیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجمیر یہیں ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ فرما کر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اجمیر کی سیر کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے خود کو آپ کی خدمت میں موجود پایا۔ ایک مرتبہ ناظم ریاست جے پور یوسف علی خان آپ کی بارگاہ میں اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی ان کے کندھے پر پڑی ہوئی شال اتار لی اور زمین پر بچھاتے ہوئے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو۔ حضرت فاتحہ اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یوسف علی خان نے اور دیگر حاضرین نے بھی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ کے بعد یوسف علی خان حکیم ظفر جے پوری کے گھر پہنچے تو وہاں تار کے ذریعے خبر آ چکی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جے پور پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس وقت حضرت نے ناگپور میں فاتحہ پڑھائی تھی اسی وقت جے پور میں ان کے والد کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے گھر گئے اور کھانا مانگا۔ اس شخص نے کہا بابا اس وقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک بکسے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، اس بکسے میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ شخص جانتا تھا کہ بکسے میں کچھ نہیں ہے، مگر آپ کی بات مان کر اس نے بکسے کو کھولا تو واقعی اس میں کھانا موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ گری جی نامی ایک عورت مہلک بیماری میں مبتلا تھی۔ کاشی ناتھ راؤ پٹیل کو اپنے خادم سے پتہ چلا کہ گری جی مرنے کے بالکل قریب ہے تو اس نے اپنے خادم کو بابا کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ خادم آیا تو آپ چائے پی رہے تھے۔ آپ نے اپنے خادم کو وہ چائے کا پیالہ دیا اور اس شخص کے ساتھ گری جی کے مقام پر بھیجا۔ جب خادم وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ گری جی مر چکی ہے۔ اس نے گری جی کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ بابا نے تمہارے لیے چائے بھیجی ہے، اٹھ کے پی لو۔ مگر گری جی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ خادم نے دوبارہ کہا لیکن پھر بھی گری جی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آخر میں اس نے اس چائے کے پیالے کو گری جی کے منہ کے پاس رکھا اور گری جی کے منہ میں چائے ڈالنا شروع کیا تو وہ چائے پینے لگی۔ جب وہ چائے ختم ہوئی تو وہ بستر سے کھڑی ہو گئی اور دوڑ کر بابا کی بارگاہ میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تارا نام کی ایک دلت عورت آپ کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن جب وہ بابا کی خدمت میں آئی تو دیکھا کہ کچھ امیر لوگ بابا کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں۔ اس نے وہ کھانا ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جامن کے درخت کے نیچے رکھ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب ان امیر لوگوں نے بابا کو کھانا دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسرا کھانا کھاؤں گا، جاؤ جامن کے درخت کے نیچے سے کھانا لے کر آؤ۔ لوگوں نے تلاش کیا مگر کھانا نہ ملا۔ آخر میں آپ کھڑے ہوئے اور جا کر جامن کے درخت کے پاس گئے اور کھانا لے کر آئے اور وہ کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص بات تھی کہ وہ کسی میں فرق نہیں کرتے تھے، وہ سب سے محبت کرتے تھے، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا آپ اس سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حسام الدین صاحب بیان کرتے تھے حضرت کی شہرت سن کر میں نے ارادہ کیا کہ ان کا مرید ہو جاؤں۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا صاحب ایک حوض پر وضو کر رہے ہیں۔ اس پانی کی عجیب تاثیر ہے کہ اس سے بدن کے اعضاء آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتے جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی وضو کر لو۔ میں نے بھی وضو کیا اور میرے اعضاء بھی آئینے کی طرح چمکنے لگے۔ اس کے بعد بابا صاحب نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے دونوں ہاتھ سے آپ کے دست مبارک تھام لیا اور پھر آنکھ کھل گئی۔ صبح کو دفتر سے چھٹی لی اور مرید ہونے کے خیال سے ناگپور پہنچا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بابا تانگے پر سوار ہیں اور لوگوں کا ایک ہجوم پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں بھی دوڑا، سب سے آگے نکل گیا اور جیسے ہی تانگے کے قریب پہنچا تو بابا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیوں ڈھونڈتے ہو حضرت؟ خواب میں ہاتھ ملایا ہے وہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک مارواڑی سیٹھ
دہلی سے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے پیروں میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ جب وہ خود کو گھسیٹتا ہوا بابا کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کو اپنے پیر سے لات ماری اور فرمایا، تم چل سکتے ہو، پھر بھی بیل کی طرح چلتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ یہ سن کر اس سیٹ کو تعجب ہوا۔ بابا نے پھر سے کہا، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں پھر سے تمہیں لات ماروں گا۔ یہ سن کر وہ سیٹ فوراً کھڑا ہوا اور دوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی چند چھوٹی سی کرامات، جسے سنانے کا ہمارا آپ کو خاص یہ مقصد تھا کہ آپ کی عقیدت اور محبت میں اضافہ ہو جائے اور آپ بھی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے اسی طرح عقیدت رکھیں جس طرح ان لوگوں کی عقیدتیں تھیں، ان لوگوں کی محبتیں تھیں۔ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو اپنے محبوب بندے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے طفیل میں معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے طفیل میں سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے طفیل سے ہم سب کے دلوں میں ایمان کو زندہ عطا فرمائے، اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے سے اور محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ ثم آمین یا رب العالمین۔